اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آج کا شو بہت اہم شو ہے کیونکہ آج 11 ذی القعدہ ہے اور 8ویں امام رضا علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم ولادت مبارک ہمارے آخر زمان امام زمانہ علیہ السلام کو پیش کرتے ہیں اور آپ سب کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ وہ امام ہے کہ جن کا نام لیتے ہی لوگ شفا یاب ہوتے ہیں اور ان کا روضہ جو ہے مشہد میں ہے اور لوگ وہاں جا کر شفا یاب ہوتے ہیں۔ اور اس کی لائف ہسٹری جو ہے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا شفیع حیدر، جن کے ساتھ ہم کچھ سوالات کریں گے اور ان سوالات کے ذریعے 8ویں امام کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے، ان کے ارشادات بھی جانیں گے، ان کے ہر چیز جانیں گے جو کہ ہمیں شاید نہ پتہ ہو۔ آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا آپ کو بہت بہت مبارک ہو 8ویں امام کی ولادت کا۔ اور آغا سب سے پہلا یہ سوال ہے ہمارا کہ جب خدا نے رسالت دنیا میں بھیجی لوگوں کو پیغام کے لیے کہ اسلام ایک ہی ریلیجن ہے جو کہ دنیا میں ہے، تو پھر رسالت کے بعد امامت کو کیوں کنٹینیو کروایا گیا؟ میں بھی سب سے پہلے پوری امت مسلمہ کو اور عالم انسانیت کو اس امام کی تشریف آوری کی مبارکباد دوں گا، اس لیے کہ اللہ نے جو ہادی بھیجے ہیں، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے نبی ہوں، چاہے امام ہوں، وہ کسی ایک خاص فرقے یا کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں بھیجے بلکہ سارے انسانوں کے لیے بھیجے۔ اور ائمہ طاہرین رحمۃ للعالمین کے جانشین ہیں۔ رحمۃ للعالمین یعنی پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت تھے، ان کے جانشین بھی پوری دنیا کے لیے رحمت ہیں۔ پیغمبر گرامی نے خود فرمایا تھا کہ میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور جب تک یہ رہیں گے یہ دنیا سے ہی سالم رہے گی، کائنات سے ہی سالم رہے گی، اور دین باقی رہے گا، سچائی باقی رہے گی۔ یہ ارشاد پیغمبر کا کہ میرے 12 جانشین ہیں جو سب کے سب قریش سے ہوں گے، سب کے سب ہاشمی ہوں گے، اور ان کی برکت سے زمین باقی، خانہ کعبہ باقی، کائنات باقی، اسلام کی عزت باقی۔ یہ ارشادات ہیں جو صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں۔ یعنی ایک بات طے شدہ ہے کہ ان کا وجود صرف خاص کسی فرقے کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری عالم انسانیت کے لیے ان کا وجود باعث برکت و رحمت ہے۔ اس لیے میں سارے عالم انسانیت کو اپنے امام کی ولادت کی مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کے جو اسوت وارث ہیں اور جانشین ہیں یعنی زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ابھی جو میں نے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں سے بعض کا ذکر کیا ہے جو صحاح ستہ میں صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ترمذی، مسند احمد بن حنبل اور جیسی کتابوں میں موجود ہیں، ان کے پیغمبر کے ارشادات کی روشنی بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ پیغمبر نے کہا میرے جانشین 12 ہوں گے۔ 12 جانشین جب تک رہیں گے اسلام عزت دار رہے گا، جب تک یہ رہیں گے زمین رہے گی۔ فَإِذَا هَلَكُوا مَاجَتِ الْأَرْضُ بِأَهْلِهَا، پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اگر یہ ختم ہو جائیں گے تو زمین اپنے اہل زمین کو لے کے پلٹ جائے گی۔ تو آج بھی زمین کی بقا، اسلام کی عزت اس بات کی دلیل ہے کہ ان 12 میں سے کوئی نہ کوئی اس وقت بھی موجود ہے الحمدللہ۔ مبارکباد دینے کے بعد جو سوال تم نے کیا بیٹی وہ بہت اچھا ہے۔ دراصل اللہ نے دین کو انسان کے لیے اس لیے بھیجا کہ دین چند رسموں کے انجام دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ دین پوری زندگی انسان کیسے بسر کرے کہ کامیاب رہے۔ دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی جس کے قائل تقریباً سارے مذہب ہیں، تھوڑی تھوڑی شکلیں الگ الگ ہیں۔ ہمارے اس ملک میں جو ہمارے بھائیوں کی اکثریت ہے، ہندو بھائی ہیں، وہ بھی آخرت کے قیامت کی شکل میں قائل نہیں ہیں، لیکن وہ بھی جزا و سزا کے قائل ہیں، تناسخ کے قائل ہیں، آواگون کے قائل ہیں، یعنی انسانی اعمال
انسانی کام جیسی زندگی بسر کرے گا اس کی جزا اور سزا کی شکل میں اس کو اگلا وجود ملے گا، یا خراب ہو جائے گا اپنی برائیوں کی بنیاد پر۔ ان کا نظریہ یہ ہے کہ انسان ممکن ہے جانور ہو جائے، یا اس کا الٹا ہوگا اور بہتر ہو جائے گا، اور آخر میں ہمارے بھائی بھی اس بات کے قائل ہیں کہ موکش پراپت کرے گا، یعنی وہ پھر نجات مطلقہ حاصل کر لے گا آخر میں جا کے۔ تو ایک طرح سے وہ بھی آخرت کا نظریہ ہے۔ تو جتنے بھی مذاہب ہیں آخرت کے نظریے کے قائل ہیں، لہٰذا انسان کو ضرورت ہے کہ دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی دونوں میں اس کو راہ دکھائی جائے۔ انسان پیدا ہوتا ہے بے خبر، اگر اپنے تجربوں سے یا پچھلے تجربوں سے فائدہ اٹھا کے زندگی بسر کرے گا تو تجربے غلط ثابت ہوتے رہتے ہیں، پارلیمنٹ میں اسمبلیز میں قوانین بدلتے رہتے ہیں، ریسرچز بدلتی رہتی ہیں، آج ایک دوا مفید ہوتی ہے کل نقصان دہ ہو جاتی ہے جسم کے لیے۔ اگر یہی تجربے کرتا اپنے جسم اور روح کے لیے، اپنی زندگی اور سوسائٹی کے لیے، تو زندگیاں تجربوں میں گزر جائیں گی۔ اس لیے اللہ نے کرم کیا کہ اس کو بغیر تجربے کے جس نے بنایا ہے اسی نے قانون حیات بھی بنا دیا۔ اسی قانون حیات کا نام دین ہے۔ دین کا سارا نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اس نے اپنے دین کو پہنچانے کے لیے اپنے منتخب بندے بھیجے جو نبی اور رسول ہیں۔ دین جب اس دنیا میں آئے گا اور لانے والا اسے پیش کرے گا تو کچھ لوگ اسے قبول کریں گے، کچھ قبول نہیں کریں گے۔ تو پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ دین اللہ کی بارگاہ سے کوئی لے کے آئے۔ دوسری ضرورت یہ ہے کہ اس دین کو لوگوں تک پہنچائے۔ تیسری منزل یہ آتی ہے کہ جب دین پہنچایا جاتا ہے کچھ لوگ قبول کرتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، جو نہیں مانتے ہیں وہ مٹانے پہ بھی لگ جاتے ہیں، دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اس دین کو بچایا جائے۔ اللہ نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کوئی رسول یہ تمغہ اور یہ سند اور یہ سرٹیفکیٹ اللہ سے نہیں حاصل کر سکا کہ جو اللہ کے پاس سے آنا تھا وہ سب پورا دین آ گیا۔ لیکن جب آخری پیغمبر نے آخری حج کے بعد میدان غدیر میں جس واقعے کو تمام علماء اسلام نے لکھا ہے اور قبول کیا ہے کہ پیغمبر نے سارے حاجیوں کو روک کے جمع کیا، آگے جانے والوں کو بلایا، پیچھے رہ جانے والوں کو انتظار کیا، 1 لاکھ سے اوپر کے بڑے مجمع میں سارے عالم اسلام کے حاجی جمع ہوئے تھے۔ پیغمبر نے خصوصی میسج بھجوایا تھا کہ میرا آخری حج ہے، لہذا سب آئے تھے۔ اس میں دوپہر میں دھوپ میں روک کے اونٹوں کے اوپر جو پالان رکھے جاتے ہیں، لکڑی کی کاٹھیاں، ان کے ممبر بنا کے اونچائی پہ جا کے لمبا خطبہ دیا کہ میں نے تم تک اللہ کا پورا دین پہنچایا اور کوئی کوتاہی نہیں کی۔ سب سے اقرار لیا، پھر اقرار لیا کہ یہ بتاؤ کہ تم اپنے اوپر زیادہ اختیار رکھتے ہو یا میں تمہارے اوپر زیادہ صاحب اختیار ہوں؟ تو سب نے کہا کہ نہیں، آپ ہمارے اوپر زیادہ اختیار رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم اپنی جان اپنے ہاتھوں سے نہیں لے سکتے، یہ حرام ہے، ہمیں اپنی جان دینے کا اختیار نہیں۔ لیکن پیغمبر یہ حکم بھی دے سکتے ہیں کہ اب جاؤ اور جان دو۔ جب یہ اقرار لے لیا تو پھر پیغمبر نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے دکھا کے پہچانوا کے کہا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ اس کے بعد آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہارے اوپر دین کو تمام کر دیا، کامل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارا دین جو اسلام اس پر راضی ہو گیا۔ تو جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک دین آتا رہا، لیکن کسی نبی اور رسول کے ہاتھوں پر دین کامل نہیں ہوا۔ پیغمبر نے جب ولایت علی کا اعلان کر دیا تو دین کامل ہو گیا۔ اب جب دین کامل ہو گیا اس کا مطلب اللہ کی بارگاہ سے کچھ آنا نہیں ہے، تو اب اللہ کی بارگاہ سے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ لانے والا اللہ کی بارگاہ سے نبی اور رسول ہوتا ہے، لہذا اب نبوت اور رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ لیکن 2 کام باقی رہ گئے، ایک دین کا لوگوں تک پہنچاتے رہنا اور دین کو مٹنے سے بچاتے رہنا۔ اس لیے اللہ نے دوسرا منصب شروع کیا جو منصب امامت ہے، اور جب تک پوری کائنات پہ ہر ایک تک دین نہ پہنچ جائے اور دین کی مخالفت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک اس عہدیدار کا رہنا ضروری ہے، اور اسی عہدیدار کا نام امام ہے۔ اگر جب یہ امامت چلی تو اب ہم جیسے 8ویں امام کی بات کر رہے ہیں تو ہم جاننا چاہیں گے کہ جیسے ہسٹری میں بتایا گیا کہ 8ویں امام کی جو مادر تھی وہ شیعہ نہیں تھی، مطلب وہ کرسچینٹی سے آتی تھی، تو اس کے بارے میں آپ کا کہنا ہے؟ ان کا تھوڑا سا لائف ہسٹری جاننا چاہیں گے، ان کے مادر کے بارے میں۔ دیکھو بیٹا، یہ بات شیعہ عقائد میں طے شدہ ہے، اور اس کی دلیلیں جو ہیں وہ شیعوں کی مخصوص نہیں ہیں، جس کی گواہی زیارت وارثہ میں امام نے دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخۃ والارحام المطہرہ
سید الشہداء سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ جو آدم کی پشت سے منتقل ہوا آپ کا نور اور آپ کا وجود، تو ظاہر ہے ایک طرف صلب پدر ایک طرف بطن مادر ہے، ان میں منتقل ہوتا ہوا انسان آ رہا ہے۔ عالم ذر سے ہم سب، ہمارے آباء و اجداد میں الحمدللہ میں خود سید ہوں، اولاد پیغمبر ہوں، تو یہ شرف حاصل ہے کہ ہمارے آباء و اجداد میں بھی کبھی کوئی غیر مسلم منکر خدا نہیں گزرا ہے۔ لیکن انسان میں بہت لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد مسلمان نہیں تھے، یعنی اسلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا، دین خدا پہ نہیں آئے تھے، عیسائی، یہودی، کفار، مشرک، بت پرست، ملحد۔ تو جو معصومین ہیں، چاہے وہ امام ہوں، چاہے وہ نبی ہوں، چاہے وہ رسول ہوں، ان کے آباء و اجداد میں کوئی کافر نہیں گزرا ہے۔ ائمہ طاہرین کی مائیں صرف 8ویں امام کی نہیں، اور ائمہ کی بھی، چوتھے امام سے لے کے چوتھے امام کی زوجہ جناب شہربانو ہیں، وہ بھی ایران سے ہیں، زرتشتی مذہب سے ہیں، لیکن انہوں نے خواب میں دیکھا حضرت زہرا کو، پھر وہ ایمان لائیں۔ تو یہ خواتین اپنے مذہب پر جو ان کی تحقیق کے نتیجے میں جس مذہب پہ باقی تھیں، انسان اپنی تحقیق کے نتیجے میں اگر کسی مذہب پہ باقی ہے تو اللہ کی بارگاہ سے بری ذمہ ہے، اس لیے اپنی طاقت اس نے خرچ کی کہ صحیح مذہب کیا اس کو پہچاننے کے لیے۔ اور یہ جناب عیسیٰ کے اس مذہب پہ باقی تھیں جو جو تبدیل نہیں ہوا تھا شریعت جناب عیسیٰ پر۔ پھر یہ مسلمان ہوئیں، اور مسلمان ہونے کے بعد زوجہ امام بنی، 7ویں امام سے ان کی شادی ہوئی جناب نجمہ کی، اور ان سے 8ویں امام کی ولادت ہوئی ہے۔ تو اکثر ائمہ کی امہات محترم اسی طرح سے ہیں، لیکن یہ طے شدہ ہے کہ وہ اپنے اس دور کے اس زمانے میں ان سے بہتر خاتون زمین پر موجود نہیں تھیں۔ آغا اس کے بعد ہم جاننا چاہیں گے 8ویں امام کن حالات سے گزرے، ان کے حالات کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیونکہ جیسے جیسے امامت بڑھتی گئی تو ویسے ویسے حالات بھی بدلتے گئے، لوگ بدلتے گئے۔ زیادہ تر دیکھا جائے تو امام حسین جب دیکھا کہ تیسرے امام کے دور میں ہی بہت تشدد آ گیا تھا، جی بہت بدلاؤ آ گیا تھا، تو ہم 8ویں امام کے دور کے بارے میں بات کرنا چاہیں گے اس پر۔ حالات تو ہمیشہ بدلے ہیں، لیکن 2 مرتبہ حالات زیادہ بدلے ہیں۔ ایک 6ٹھے امام کے دور میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے کہ بنی امیہ کی حکومت کو زوال آیا اور بنی عباس آئے ہیں، اسی لیے اس وقت 5ویں اور 6ٹھے امام کے دور میں ہمیں سب سے زیادہ روایات اور احادیث اور شاگرد انہی ائمہ کے ملیں گے، اس لیے کہ بنی امیہ کی حکومت کمزور ہو گئی تھی اور بنی عباس ابھی پوری طرح آ نہیں سکے تھے، لہذا نظام میں ظلم تھوڑا کمزور تھا، تو ان ائمہ کو زیادہ موقع ملا، انہوں نے شاگرد بھی زیادہ بنائے، کالج کھولے، یونیورسٹیز کھولیں، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تیار ہوئے ہر علم میں، جابر بن حیان جیسے لوگ۔ پھر یہ سختیاں بڑھیں، بنی عباس کی حکومت مضبوط ہوئی، اور نہایت متشدد مزاج جس کو ہارون رشید کہا جاتا ہے، وہ رشید کہنا ذرا مشکل ہے، حکومت چلانے کے جو دنیا میں طریقے کل بھی رائج تھے اور آج بھی رائج ہیں، جن میں عیاری، چالاکی، دھوکہ دینا، یہ چیزیں ہوتی ہیں، ظلم۔ ہارون کے دور میں وہ سب اپنے عروج پہ تھے، چنانچہ 7ویں امام کا زندگی کا بڑا حصہ 15 سال سے زیادہ قید خانے میں گزرا۔ ظاہر ہے کہ امام کا بچپن، 8ویں امام کا بچپن اس دور کا ہے جب یہ تشدد ہے اور سختیاں ہیں ان کے بابا پر۔ اس دور سے جوانی اور نوجوانی تک امام پہنچے ہیں۔ 35 سال، کل ہمارے امام کی عمر 55 سال ہے، شہید کیے گئے ہیں۔ 35 سال کی عمر میں امام ہوئے، 20 سال آپ کے ذمہ داری امامت کی آپ کے اوپر رہی ہے۔ اس میں ابتدائی حصے میں ہارون کے بعد ہارون کا بڑا بیٹا امین خلیفہ بنا۔ امین چونکہ کمزور حاکم تھا اور اپنے بھائی سے مامون سے اس کا ٹکراؤ تھا، اس لیے حکومت کی سختیاں ذرا کم رہیں، تو وہ تھوڑا 5 سال کا موقع امام کو تھوڑا ملا ہے کام کرنے کا، اسی لیے 5ویں 6ٹھے امام کے بعد 8ویں امام سے سب سے زیادہ امت فیضیاب ہوئی ہے، اور آپ پوری دنیا میں پہچانے گئے تھے، اور پوری دنیا آپ کی طرف علمی معاملات میں بھی اور ذاتی مسائل میں رجوع کرتی تھی، اور آپ کی بات ہر جگہ مانی جاتی تھی، ابن الرسول کے نام سے جانے جاتے تھے۔ پھر امین کو جب مامون نے مار ڈالا اور مامون حاکم ہو گیا، تو مامون نے پھر حالات کے تحت اس دور میں، چونکہ بنی عباس جو آئے تھے
وہ امام حسین کے خون کا انتقام لینے کا نعرہ دے کے آئے تھے، یا لسارات الحسین کا نعرہ لگا کے آئے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے خون کا انتقام نہیں لیا بلکہ حسین کا خون خوب بہایا، اور جتنا اولاد حسین اور سادات بنی عباس کے ہاتھوں شہید ہوئے ہیں، اتنی بڑی تعداد بنی امیہ کے ہاتھوں شہید نہیں ہوئی ہے۔ دیواروں میں چنا جانا، خون کا گارہ بنایا جانا، یہ سب بنی عباس کے دور کے کام ہیں۔ تو اس ظلم کی وجہ سے اور ادھر امین کی کمزور حکومت کی وجہ سے اس وقت علویون جو حضرت علی علیہ السلام کی نسل سے تھے، سادات ہوں چاہے اور دوسرے فرزندوں سے ہوں، وہ بار بار جگہ جگہ قیام کرتے تھے، انقلاب برپا کرتے تھے، اور حکومت پریشان تھی ان کو۔ مامون بہت ہی، میں ایک لفظ بول رہا ہوں کسی کو ناگوار نہ گزرے، چالاک حاکم تھا۔ اس نے سوچا دیکھا کہ لڑ کے نہیں جیتا جا سکتا ہے، اس لیے اس نے پالیسی بدلی اور بنی علویون کو چپ کرانے کے لیے اس نے وقتی طور پر پالیسی بدل کے امام سے دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور اس حد تک آفر کی کہ خلافت ہم آپ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ تو امین کے بعد یہ تیسرا دور امام کا جو مامون کے ساتھ ہے، وہ بڑا چالاکیوں کا اور مکاریوں کا دور ہے، اور امام نے اس دور میں بڑی سخت زندگی گزاری ہے۔ اور یہاں تک روایات کہتی ہیں کہ امام اتنا بے چین ہوتے تھے کہ امام فرماتے تھے، موت کی دعا انسان کو اجازت نہیں دی گئی ہے دعا کرنے کی، مگر امام بے چین ہو کے کہتے تھے کہ معبود اگر ان مشکلات سے نجات مجھے موت کے ذریعے ہی ملنا ہے تو پھر مجھے موت کے ذریعے ان مشکلات سے نجات دے دے، جبکہ ظاہری طور پر ولی عہد بنائے گئے تھے۔ تو یہ 3 دور یا 4 دور امام کی زندگی کے ہیں۔ ابتدائی حصہ اپنے دادا کے ساتھ، پھر اپنے والد کے ساتھ، 35 سال کی عمر تک والد کے ساتھ، پھر 20 سال تنہا زندگی، اس میں مامون کے ساتھ سخت ترین حصہ ہے۔ امین کے دور کا حصہ ذرا نرم ہے۔ مامون نے امام کو تکلیف دی، وطن ترک کرایا، تنہا کیا، خاندان چھوٹا، کنبہ چھوٹا، علاقہ چھوٹا، دوست احباب سے ملنے جلنے پہ نگرانی ہو گئی، ایک طرح سے امام کو ولی عہد بنا کے نظر بندی میں رکھا گیا تھا۔ اگر 8ویں امام کو کہا گیا ہے زیارت میں، 8ویں امام کی زیارت میں غریب الغربہ، تو اس میں کیا فضیلت ہے اس چیز کی؟ اور کیونکہ تیسرے امام کی زیارت کے بعد 8ویں امام کی زیارت کی فضیلت ہے، اس بارے میں بھی ہم جاننا چاہیں گے۔ ہاں، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ امام کو جلا وطن کیا ہے زبردستی۔ اس نے پہلے میں تھوڑی سی اور وضاحت کر دوں اپنے سننے والوں کے لیے کہ پہلے مامون نے آفر کی حالات کے تحت کہ میں ہٹے جاتا ہوں اور آپ کو اپنی جگہ خلیفہ معین کرتا ہوں۔ اس کی نیت یہ تھی کہ اگر انکار کریں گے تب بھی ہمارا فائدہ ہے، ہم کہہ سکیں گے بھائی ہم تو دے رہے تھے، انہوں نے لیا نہیں۔ اگر یہ قبول کر لیں گے تو اس نے سوچا تھا کہ اس نے شرط رکھنا تھی اس کو کہ آپ جب خلیفہ بنیں گے تو آپ اپنے بعد مجھے ولی عہد بنائیں گے۔ تو جب اس نے امام کے سامنے بات رکھی تو امام نے پہلے جملہ تو یہی کہا کہ 2 ہی صورتیں ہیں، یا تو جس جگہ بیٹھا ہوا ہے تیرا حق ہے یا ناحق ہے۔ اگر تو ناحق بیٹھا ہے تو مجھے دینے والا کون ہوتا ہے، اور اگر تیرا حق ہے تو پھر مجھے دے کیوں رہا ہے؟ پھر امام نے جب اس نے پھر اصرار کیا تو امام نے فرمایا کہ میرے جد نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیرے سامنے میں شہید ہوں گا اور ہارون کے قبر کے پہلو میری قبر بنے گی، اس لیے مجھے ولی عہد بھی نہ بنا۔ لیکن وہ کسی صورت نہیں مانا اور دھمکی دی کہ آپ نہیں قبول کریں گے تو آپ کو ہم قتل کر دیں گے۔ پھر امام کو جبراً ولی عہد ہونا قبول کرنا پڑا، لیکن امام نے بھی ویسی دعا کی کہ پروردگار جیسے جناب یوسف کو حکومت تک آنا پڑا تھا حالات کے مجبوری کے تحت، ویسے ہی مجھے آنا پڑا ہے۔ اور امام نے شرط رکھی تھی کہ میں حکومت کے معاملات میں کسی طرح کی دخل اندازی نہیں کروں گا۔ اس نے امام کو یہاں بلا کے ایک تو علویون کو خاموش کرنا چاہا تھا، امام کو بدنام کرنا چاہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ چاہا تھا کہ اپنی نگرانی میں رکھ لے تاکہ امام سے امت کا رابطہ ٹوٹ جائے۔ لیکن امام کی حکمت ایسی تھی کہ اس میں بھی امت سے رابطہ نہیں توڑ سکا، اور اس نے امام کو مجبور کیا کہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے نکلیں، اور پھر امام جو نکلے تو جس شان سے پیغمبر نکلتے تو ایسے نکلے، اور پورا طوس تکبیر سے گونجنے لگا اور ایک روحانی کیفیت پورے شہر پہ طاری ہوئی، اور مامون اس سے اتنا خوفزدہ ہوا کہ پھر آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا اور انگور یا انار میں زہر ملا کے شہید کر دیا۔ تو چونکہ آپ عالم غربت میں شہید ہوئے، اس میں ہماری اردو میں الفاظ عربی کے بہت سے استعمال ہوتے ہیں، اور ہم کبھی کبھی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم اردو میں جو الفاظ عربی کے ہیں ان کے معنی اردو میں کچھ اور ہوتے ہیں اور عربی میں کچھ اور ہوتے ہیں، ہم اردو آنے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں
ہم اردو میں مجلس کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھ کے ذکر سنیں، اور جلوس کہتے ہیں جب ہم ایک اجتماعی شکل میں راستہ چلیں، جبکہ یہ مجلس لفظ جلوس سے نکلا ہے، اور عربی میں جلوس بیٹھنے کو کہتے ہیں، چلنے کو نہیں کہتے ہیں۔ تو اب اگر عربی میں کوئی جلوس دیکھ کے اس کا ترجمہ کر لے راہ پیمائی یا جلوس جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، تو بالکل غلط ہو جائے گا۔ اسی طرح سے لفظ غریب اردو میں تنگ دست اور فقیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اصل میں یہ لفظ غریب ہے مسافر اور بے وطن انسان کے لیے، کہ جو مسافر ہو اور جو بے وطن ہو اس کو غریب کہا جاتا ہے۔ ائمہ کی تاریخ میں بہت سے ائمہ ہیں جن کو ان کے وطن میں نہیں رہنے دیا گیا ہے۔ صرف مدینے میں جتنی قبریں ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے علاوہ تمام ائمہ نہ مکے میں دفن ہیں نہ مدینے میں۔ کربلا ان کا وطن نہیں، نجف ان کا وطن نہیں، سامرہ ان کا وطن نہیں، کاظمین ان کا وطن نہیں، مشہد ان کا وطن نہیں۔ یہ مشہد جو ہے یہی کلتوس تھا۔ سارے ائمہ میں اکثریت وہ ہے جو عالم غربت میں، یعنی عالم سفر میں، عالم تنہائی میں وطن سے دور شہید ہوئے ہیں۔ لیکن امام رضا علیہ السلام کی تنہائی، امام حسین بھی عالم غربت میں شہید ہوئے لیکن ان کو انبا ساتھ تھا۔ امام رضا بالکل تنہا تھے، اور وقت شہادت بھی کوئی نہیں تھا چند غلاموں اور کنیزوں کے علاوہ، باعجاز ہمارے نو امام پہنچے تھے۔ تو چونکہ وہ غربت میں شہید ہونے والوں میں سب سے زیادہ تنہائی کی شہادت امام کی ہے، اس لیے ان کو غریب الغربا کہا جاتا ہے، یعنی جو عالم تنہائی میں زندگی بسر کرنے والوں میں بھی سب سے زیادہ غریب الوطن۔ غریب کا مطلب ہے غریب الوطن، یعنی بے وطن اور مسافر۔ اسی لیے ان کو غریب طوس بھی کہتے ہیں، غریب الغربا بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ بے وطن ہیں۔ البتہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ مغیث الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا ہیں۔ اللہ نے ان کی خصوصیت عطا کی ہے کہ وہ اپنے شیعوں اور اپنے ظاہروں کی فریاد کو قیامت کے دن پہنچنے والے ہیں انشاءاللہ۔ جیسے اہل بیت کا گھرانہ ایک ایسا گھرانہ ہے کہ جس سے ہم ہر اپنی زندگی میں ان کی جو بھی سیکھ ہے یا سیرت ہے وہ یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات آتی ہے کہ معصومہ قم اور امام رضا کی جو محبت ہے بھائی بہن کی، اس کے بارے میں جاننا چاہیں، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ بھائی بہنوں میں بہت اختلافات ہے دیکھا جائے تو یہ اس کی روشنی میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پروردگار عالم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ صرف تھیوری نہیں ہے، اس کے ساتھ ہادی بھیجے۔ اسی لیے پیغمبر گرامی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دن سے تبلیغ کے آخری دن تک ایک بات بار بار دہرائی۔ جو وقت موت آپ نے بستر مرگ پہ فرمایا، جب آپ نے کہا کہ کاغذ لا کے دو، قلم لا کے دو تاکہ میں ایسی تحریر لکھ دوں کہ تم گمراہ نہ ہو، جب ان کے ہی چاہنے والوں نے جو بظاہر ان کے جانثار تھے ان کے دماغ پہ بھی الزام لگا دیا اور کہہ دیا کہ معاذ اللہ یہ بخار کی شدت میں ان کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ہے، اور جھگڑا ہونے لگا پیغمبر کے حجرے میں کہ انہیں کاغذ دیا جائے کہ نہیں، اور پیغمبر نے کہا جاؤ میرے پاس سے، مجھے تنگ نہ کرو۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جو حدیث ثقلین کے نام سے مشہور ہے کہ میں تمہارے بیچ اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ تو اللہ نے تھیوری قرآن کی شکل میں اور پریکٹیکل کو جو ہے وہ کر کے دکھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد ان کی آل، قرآن میں صاف حکم ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ تمہارے لیے پیغمبر بہترین نمونۂ عمل ہیں، ان کی سیرت کو دیکھو اور ان کی سیرت پہ عمل کرو۔ اگر یہ کام تم کرو گے جب تم اللہ سے ملاقات کی امید رکھے ہوگے، اللہ سے اجر چاہو گے، قیامت کا بھروسہ تمہارے دلوں میں ہوگا۔ حضور نے مسلسل ارشادات کے ذریعے بتایا کہ میرے جانشین جو میرے 12 خلیفہ ہیں وہ میرے وصی اور وزیر ہیں، وہ معصوم ہیں، اللہ نے انہیں کمالات سے نوازا ہے، آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی جو ان کی عصمت کی گواہی دیتی ہے، اور یہ ان کا وہ اپنی جگہ قرار دیا، اور اللہ نے بھی قرار دیا ہے۔ آیہ مباہلہ میں مولا علی کو نفس رسول بنا کے پیش کیا گیا، یعنی اپنے دور کے یہ سب کے سب محمد ہیں۔ تو ائمہ طاہرین 260 ہجری تک موجود رہے، یعنی مسلمانوں کے لیے اسلام کیسی زندگی بسر کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، اس کا نمونہ 260 سال تک رہا۔
نماز وہ کیسے پڑھتے تھے دیکھنا چاہتے ہو ان کی اولاد سے سیکھو، وضو کیسے کرتے تھے ان کی اولاد سے سیکھو، گھر میں ان کا برتاؤ کیسا تھا اہل بیت سے سیکھو۔ گھر والے، بہت عربی کا مشہور فقرہ ہے کہ اہل البیت ادرا بما فی البیت، گھر والے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے۔ تو پیغمبر کی سیرت ہمیں سیکھنا ہے تو ہماری عقل سیدھے سیدھے کہتی ہے کہ ان کے گھر والوں سے بہتر کوئی اور نہیں سکھا سکے گا۔ اصحاب کرام بہت محترم ہیں، اصحاب کرام سیرت پیغمبر بیان کریں گے، لیکن کوئی زندگی کے آغاز سے پیغمبر کے ساتھ رہا ہو وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جن کی آنکھ پیغمبر کی گود میں کھلی اور پیغمبر کی آنکھیں جن کی گود میں بند ہوئیں وہ اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام پیغمبر کے زندگی کچھ حصوں کے بارے میں بتا سکیں گے، لیکن مثلا پیغمبر کی گھریلو زندگی کے بارے میں اصحاب نہیں بتا سکتے۔ اگر ازواج کرام بتا سکتی ہیں تو وہ صرف گھریلو زندگی کے بارے میں بتا سکتی ہیں، گھر کے باہر کی زندگی کے بارے میں نہیں بتا سکتی۔ اصحاب گھر کے باہر کی زندگی کے بارے میں بتا سکتے ہیں، گھر کی زندگی نہیں۔ یہ تنہا اہل بیت ہیں جو پیغمبر کی گھر کی زندگی سے لے کے باہر کی زندگی تک بتا سکتے ہیں، اور پھر تنہا اہل بیت ہیں جن کی کردار کی اور گفتار کی ضمانت اللہ نے آیت تطہیر کے ذریعے قرآن مجید میں لی ہے جو اور کسی کی نہیں لی۔ لہذا اصحاب اور ازواج کرام محترم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں سیرت پیغمبر اہل بیت سے حاصل کرنا چاہیے، اور اہل بیت علیہ السلام نے جس دور میں جو حالات تھے اس کے تحت نمونہ حیات پیش کیا ہے۔ اگر صرف رسول اکرم کی ذات کو اسوہ قرار دے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں تو ہمارے پاس پیغمبر کی زندگی کے صرف 23 سال ہیں نبوت کے، اور اس میں بھی 13 سال مکے میں ہیں جہاں عملی احکام نہیں آئے ہیں، صرف عقائد آئے ہیں۔ عملی احکام سارے کے سارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، پردہ، یہ تمام احکام جو کچھ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے وہ مدینے کے ہیں۔ تو 10 سال کی زندگی بچتی ہے، 10 سال میں سب سیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن اگر اہل بیت طاہرین کو جانشین پیغمبر اور معصوم جانشین ہونے کی وجہ سے پیغمبر کے کردار کی معنویت اور عظمت اور استحقاق دے دیا جائے جو کہ قرآن نے دیا ہے اہل بیت کو اور پیغمبر نے دیا ہے، تو سیرت اہل بیت بھی نمونہ بن جائے گی۔ اور پھر غربت کے دور میں زندگی کیسے ہو، جب کمزوری ہو تو کیسے ہو، جب پاور میں ہو تو کیا ہو، حکومت ہمارے ہاتھ میں ہو تب کیا کریں، حکومت نہ ہو تو کیا کریں، جہالت کا دور ہو تو کیا کریں۔ بنی امیہ کے بعد بنی عباس نے یونانی کتابوں کے ترجمے کرائے، فلسفہ آیا، الحاد آیا، پیغمبر کے دور میں چیز نہیں تھی، اب حیات پیغمبر کے بعد یہ مشکل اسلام میں آئی تو کیسے حل ہو، تو ائمہ اس کے لیے نمونہ بنیں گے۔ لہذا ساری سیرتیں ائمہ کی ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ جہاں تک تم نے بات کی بیٹا بھائی بہن کی، تو 2 کردار ہمارے سامنے زیادہ آ گئے ہیں، لہذا ہم ان کو زیادہ محسوس کرتے ہیں، ایک جناب زینب امام حسین علیہ السلام اور ایک معصوم قوم حضرت فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر اور امام علی رضا علیہ السلام۔ لیکن اس کنبے میں یہ نہیں کہ یہ 2 بھائی بہنوں کی محبت ہے، یہ پورا کنبہ اسلامی کنبہ ہے، یہاں سب کے رشتے ایک جیسے ہیں، سب میں وہ محبتیں ہیں جو ہونا چاہیے، اور ان کا نظام حیات یہ ہے کہ جو میرا خدا جس پر راضی ہے وہ مجھے رکھنا ہے، اور خدا نے حکم دیا ہے کہ ارحام کے ساتھ رشتے جوڑ کے رکھو، توڑو نہیں۔ اور میں یہاں پہ کہنا چاہوں گا جو ہم بڑی آسانی رشتے توڑ لیتے ہیں، بھائی بہنیں لڑ جاتی ہیں، بھائی بھائی لڑ جاتے ہیں، اور بیٹا معاف کرنا، اس لڑانے میں بیٹیوں کا حصہ، بہوؤں کا حصہ زیادہ ہے، خواتین کا حصہ زیادہ ہے، ملانے میں بھی انہی کا حصہ زیادہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی رشتہ دار مجھے چھوڑ بھی دے تب بھی مجھے اسے چھوڑنا نہیں ہے، اس لیے کہ صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام ہے۔ اور ارحام اور رشتہ داروں کی بات تو الگ ہے، بھائی بہنوں کی بات الگ ہے۔ ایک مومن دوسرے مومن سے 3 دن سے زیادہ فاصلہ نہیں رکھ سکتا، گفتگو نہیں چھوڑ سکتا، سلام دعا چھوڑنا تو جائز ہے ہی نہیں۔ یہ ہماری بدنصیبیاں ہیں کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے تذکرے بھی کرتے ہیں، محفلیں بھی کرتے ہیں، جشن بھی کرتے ہیں، خوشی میں خوشی مناتے ہیں، غم میں غم مناتے ہیں، شہدائی ہیں، لیکن ان کی سیرت سے جو ہماری زندگی میں روشنی آنا چاہیے اتنی روشنی ہماری زندگی میں نہیں آتی ہے۔ اگر ہم کچھ 8ویں امام کے ارشادات اور ہدایت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ہر امام کی زندگی میں 2 چیزیں ہیں جن پر ہماری نگاہ ہونا چاہیے، ایک خود ان کی عملی سیرت کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اور ایک ان کے ارشادات کہ انہوں نے کیا فرمایا ہے۔ عملی سیرت سے جو سیکھنے کی چیزیں بے حد ہیں۔ مامون نے اس وقت ہماری قوم میں ایک بلا ہے بیجا کی بحثیں۔ ہمارے ایک وقت واٹس ایپ اور میڈیا کے آنے کے بعد ہر آدمی مجتہد و فقیہ بن گیا ہے، ایک روایت اٹھا لی، اردو بھی نہیں آتی ہے، انگریزی، ہندی، گجراتی کہیں سے ترجمہ پڑھا اور مجتہد ہو کے بحث شروع کر دی ہے، اور روایت بھی نہیں،
مجلسوں میں مصائب میں شعر میں کوئی چیز سنی ہے اور اس سے دلیلیں دے رہے ہیں، بحث بہت کر رہے ہیں ہمارے امام نے، امام رضا علیہ السلام کی سیرت کا ایک حصہ یہ ہے کہ علمی گفتگو میں بھی بحث کا مزاج پیدا نہ ہونے دیا جائے، گفتگو ہو لیکن بحث کا مزاج پیدا نہ ہو۔ یہی جو مناظرے کرائے ہیں مامون نے، اس کا خیال تھا کہ شاید کسی سے ان کو علمی شکست ہو جائے، اس لیے وہ سارے مذاہب کے لوگوں سے مناظرے کراتا تھا۔ اس میں عیسائیوں کے جو سب سے بڑے عالم تھے ان سے گفتگو ہوئی امام کی، وہ ظاہر دعوے دار ہیں کہ جناب عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں اور وہ اقانیم ثلاثہ باپ بیٹا اور روح القدس میں سے ایک حصہ ہیں، خدائی کا ایک حصہ ہیں۔ امام کو اس بات کو رد کرنا تھا، لیکن کس سلیقے سے امام نے، جب یہ بحث شروع ہوئی تو امام نے جناب عیسیٰ کی تعریف شروع کی کہ بہت اچھے امام تھے، بڑے متقی تھے اور سب خوب تعریفیں کرتے رہے۔ تو جاسلیق نے سوچا کہ جو ہمیں کہنا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں، ظاہر امام تو تعریف کریں گے، اس لیے کہ امام تو کہتے ہیں نبی ہیں وہ ہمارے۔ جب تعریفیں کر چکے اور دماغ اس کا مطمئن ہو گیا اور بحث کے موڈ سے نکل گیا کہ اب ہمیں کچھ بحث کرنا ہی نہیں، اب تو امام ہماری بات کہہ رہے ہیں، تو امام نے کہا مگر عیسیٰ میں ایک کمی تھی۔ تو اس نے کہا کون سی کمی تھی چوک کے؟ تو امام نے کہا بہت بڑی کمی یہ تھی کہ بہت اچھے انسان تھے مگر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ اس نے کہا ان سے بڑا عبادت گزار کون تھا؟ شادی نہیں کی انہوں نے، دنیا چھوڑ دی عبادت کے لیے۔ تو امام نے فرمایا کہ پھر یہ بتاؤ کہ اگر وہ خدا تھے تو پھر عبادت کس کی کرتے تھے؟ یا تو خدا ہیں یا نہیں ہیں، بندے ہیں تو عبادت کریں گے۔ تو بحث سے ہٹا کے ذہن کو سوچنے پہ لگا کے امام نے حق کا پیغام پہنچایا۔ اپنے بچوں سے، جوانوں سے خاص کر کہوں گا، اس وقت بہت بیجا بحثوں میں الجھے ہوئے ہیں اور دشمن کی سازش ہے، خدا کے لیے بیجا بحثیں پیدا نہ کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری امام کی سیرت کا ایک اہم بات جو اس وقت کہنے کی ہے، ہم میں سے ذرا سے کسی کو کوئی نعمت زیادہ نصیب ہو جائے، تھوڑا علم مل جائے، تو میں چاہوں گا کہ میرا بیگ دوسرے لے کے چلیں، سب لوگ میرا ہاتھ چومیں، میں اکڑ کے چلوں گا۔ تھوڑا سے پیسہ مل جائے، اکڑ جاتی ہے۔ ہم باس ہیں، یہ ملازم ہیں، ہم کام دیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، تھوڑا سے کوئی نعمت مل جائے تو ہم غرور کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہمارا برتاؤ دوستوں کے ساتھ، جو مومن ہیں، جو انسان ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہیں، بگڑ جاتا ہے۔ ہمارے 8ویں امام کی سیرت کا خصوصی پیغام یہ ہے کہ امام ہیں، فرزند رسول ہیں اور حاکم بنا دیے گئے ہیں، ولی عہد ہیں، لیکن اس کے بعد بھی امام کا طریقہ یہ ہے کہ پورے سفر میں بھی آپ نے دکھایا اور زندگی بھر یہ بات سامنے آئی کہ کھانا کھاتے تھے تو دسترخوان بڑا بچتا تھا اور سارے گھر کے خادم، غلام، سب ایک ساتھ، کنیزیں سب ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ اور کسی نے کہا بھی مولا یہ زنجی ہیں، کالے ہیں، حبشی ہیں، ان کو الگ بٹھائیے، تو امام نے فرمایا کیسی باتیں کرتے ہو، چھوڑو ان باتوں کو، سب آدم کی اولاد ہیں اور گورے کالے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں صرف وہ پسندیدہ ہے جو صاحب تقوی ہو۔ تو ہمیں اپنے بھی دوستانہ تعلقات سے لے کے معاملات زندگی تک معیار، نہ رشتہ داری، نہ خاندان، نہ رنگ، نہ زبان، نہ پیسہ، نہ علم اور جہالت، دولت و غربت، ایک چیز کو معیار بنانا چاہیے، وہ ہے دین۔ جہاں دین ہے وہ ہمارے لیے سب سے اچھی جگہ ہے اور سب کے ساتھ ہمارا سلوک اچھا ہونا چاہیے۔ ارشادات میں جہاں تک ہے، ائمہ طاہرین کے ارشادات ماشاءاللہ بہت موجود ہیں اور اس وقت گوگل پہ اور جا کے سرچ کریں گے آرام سے ملیں گے۔ اور یہاں بھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ایک بی بی سی پالیسی ہے۔ بی بی سی پالیسی یہ ہے کہ 100 باتوں میں 98 باتیں سچ کہو، 99 باتیں سچ کہو، ایک غلط ڈال دو تو آدمی 99 سچ میں، اس جھوٹ کو بھی سچ مان لے گا۔ اس وقت جو دشمنان دین ہیں انہوں نے یہی پالیسی اپنائی ہے۔ واٹس ایپ پر آج کل ایک مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمارے پاس میسج آتا ہم پڑھے بغیر آگے بھیجتے ہیں، ایک بلا آئی ہوئی ہے، خود تو سیکھتے نہیں، دوسرے کو سکھانے کے چکر میں پڑھیں۔ اس میں ایک بلا یہ بھی آئی ہے کہ معصومین کے ارشادات کے درمیان بعض باتیں جو ائمہ کے ارشادات نہیں وہ اس میں شامل کی جا رہی ہیں۔ اس سے ہوشیار رہیں، خود سرچ کر کے دیکھیں کہ کس کتاب میں ہے، کون سی کتاب معتبر ہے کہ نہیں ہے۔ جو میسج آتا ہے کہ امام علی نے یہ کہا، پھر یہ کہا، وہ ایک طرح یہ اسی میں میں اور یہی کہہ رہا ہوں کہ اسی میں بیچ میں گڑبڑیاں ہوتی ہیں۔ میسیجز میں آج کل ایک کھیل اور ہو رہا ہے کہ تم یہ نام اتنے بار لکھ کے فلاں 14 بار لکھو بھیجو گے تو تمہاری مراد بھر آئے گی۔ یہ کیوں ہو رہا ہے بیٹا؟ کبھی اور کیا تم بچی ہو، تمہیں سوچنا بھی، جانتی بھی ہوگی ماشاءاللہ، سمجھدار ہو۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ تمہارا جیسا کوئی جوان بھولا لڑکا یا لڑکی اس پہ بھروسہ کر کے اس کام کو کرے، اور پھر جب وہ نتیجہ نہیں پائے گا تو اس کا اعتماد دین سے اٹھے گا۔
اس لیے سب تماشے ہیں، لہذا تم جوانوں کو ہوشیار رہنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے۔ ائمہ طاہرین کے ارشادات میں بہت ہدایات کے پہلو ہیں، ہمارے امام کے ارشادات بھی بکثرت ہیں۔ میں اس وقت جو میرے ذہن میں ان کی باتیں آ رہی ہیں، اگر موسٹلی آپ اگر جوانوں پہ زیادہ کیونکہ یہ دور ہی ایسا ہے کہ جوان جو ہے جلدی اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں ان چیزوں سے۔ جوانوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے سارے ائمہ نے، مجھے الفاظ تو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جس بات پر خاص کر کے زور دیا ہے وہ یہ ہے کہ دین سیکھو، دین سیکھو، دین سیکھو۔ اور کوئی امام ایسا نہیں ہے جس نے اس بات پر کسی نہ کسی لہجے میں زور نہ دیا ہو۔ 8ویں امام نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر میرے امکان میں ہوتا تو مجھے ایسے جوان اگر ملتے جو دین سے دور ہیں تو میں انہیں کوڑوں سے مارتا، اس لیے کہ امام کو پتہ ہے کہ جتنا نقصان اٹھا رہے ہیں، جہنم میں جانے کا اپنا انتظام کر رہے ہیں، آخرت برباد کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر ان کو یہاں دنیا میں کوڑے بھی لگائے جائیں اور اس کے بعد سدھر جائیں تو بھی یہ کوئی بڑی سزا ان کے لیے نہیں ہوگی۔ تو جوانوں کے لیے میرا پیغام یہی ہے کہ ایک تو ہوش مندی سے، جوش ہوتا ہے جوانی میں لیکن اس پر ہوش کی حکومت رہنا چاہیے، جذباتیت بہت غالب ہے اس وقت ہمارے اوپر، کسی کے بارے میں کوئی شہرت ہو جائے ہم لے کے دوڑ پڑتے ہیں تحقیق کیے بغیر، اس سے بچنا چاہیے۔ قرآن مجید میں صاف ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ جب کوئی آدمی تمہارے پاس خبر لے کے آئے جو عادل نہ ہو، جو گناہ کبیرہ کرنے والا ہو، گناہ صغیرہ سے نہ بچتا ہو، فاسق ہو، تو اس کی بات پہ یوں ہی بھروسہ نہ کر لینا، ایسے ہی سن لوگے تو تم کسی قوم کے لیے، کسی فرد کے لیے وہ فیصلے کرو گے اور وہ کر بیٹھو گے کہ جو غلط ہوگا اور بعد میں پچھتاؤ گے۔ اس وقت ہماری ایک بلا ائمہ نے سوء ظن سے کیا، ہم بہت بدگمانی کا شکار ہیں۔ سارے ائمہ نے حکم دیا ہے کہ دوسروں کو عیبوں کو چھپاؤ، انہیں پھیلاؤ نہیں۔ اور ہمارے 8ویں امام کا جو خصوصی طور پر پیغام ہے وہ یہی ہے کہ رنگ و نسل، خاندان اور کنبہ ان کو بنیاد نہ بناؤ، تقوی کو بنیاد بناؤ، تقوی سے اونچی کوئی چیز نہیں ہے۔ ناظرین اکرام، آج کا شو ہم یہی اختتام کرتے ہیں، اور آغا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ہمیں اس دورے پہ لے گئے جو کہ ہمیں اتنی معلومات نہیں تھی آغا، اور یہ بھی دعا کرتے ہیں پروردگار سے کہ ہمارے سر پہ آپ جیسے عالموں کا سایہ رہے۔ صلی اللہ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ کریں انشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔